السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنی پیڈیا۔ فرینڈز، انسان کو خدا نے علم اور شعور سے نوازا ہے تاکہ وہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کر سکے، لیکن کئی بار انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی تخلیقات سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ فرینڈز، آج میں آپ کو ایک ایسے ہی سائنٹسٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایلیا آئیوانوو ایک رشین بایولوجسٹ ہیں جنہوں نے جانوروں کے مصنوعی ملاپ سے نئے جاندار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسکینیا نووا نیچرل ریزرو میں ایک ریسرچر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیٹ ایکسپیریمنٹل ویٹرینری انسٹیٹیوٹ میں ڈومیسٹک یا گھریلو ضروریات کے لیے پالے جانے والے جانوروں کی ریپروڈکشن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں گھوڑوں پر مصنوعی ملاپ کے تجربات کیے۔ ان تجربات سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک میل سٹالین 500 میئرز کو فرٹیلائز کر سکتا ہے۔ یہ تجربہ اتنا کامیاب رہا کہ پوری دنیا سے گھوڑوں کے مالکان نے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور 1932 تک 1,80,000 میئرز، 38,500 گایوں اور 16,15,000 بھیڑوں پر آرٹیفیشل انسیمینیشن کے تجربات کیے جا چکے۔ ان تجربات کی کامیابی کے بعد آئیوانوو نے ڈومیسٹک اینیملز اور جنگلی جانوروں کے ملاپ پر تجربات کرنا شروع کر دیے تاکہ مزید استعمال کے قابل ہائبرڈز پیدا کیے جا سکیں جو بیماریوں سے محفوظ ہوں اور ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے زیبرا اور گھوڑے کا ہائبرڈ تیار کیا جسے زیبرائڈ کا نام دیا گیا۔ اس کی کامیابی کے بعد کیٹل اور بائسن یا یاک کا ہائبرڈ تیار کیا گیا۔ فرینڈز، کامیابی کا ایک لیول اچیو ہونے کے بعد آئیوانوو کی تجربات دوسرا رخ اختیار کرتے چلے گئے اور ان کے تجربات کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا گیا۔ انہوں نے زیڈونک، پگ ماؤس اور ریٹ ماؤس جیسی مخلوقات تیار کی اور اس طرح بالآخر ان کو چمپینزیز تک رسائی مل گئی۔ فرینڈز، آئیوانوو کے مطابق چمپینزی انسان کے قریب ترین مخلوق ہیں اور انسانوں اور چمپینزی کا ملاپ کر کے وہ ڈارون کی تھیوری کہ انسان بندروں سے بنا ہے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے انسانی اووری یا بیضہ دانی کو چمپینزی میں ٹرانسپلانٹ کیا تاکہ اس میں انسانی سپرم داخل کیا جا سکے، لیکن 2 مرتبہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ قدرت کے خلاف تجربہ کرنے پر اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے اس تجربے کو الٹا کرنے کا سوچا اور پلان بنایا کہ وہ ایک چمپینزی کی اووری کو ایک افریقی عورت میں ٹرانسپلانٹ کریں گے اور اس میں چمپینزی کا سیمن داخل کریں گے، اور یہ سب عورت کو اعتماد میں لائے بغیر انتہائی رازداری کے ساتھ کیا جانا تھا کہ جب وہ عجیب و غریب مخلوق کو جنم دے گی تو اسے خود معلوم ہو جائے گا۔ فرینڈز، اس تجربے سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کو تجربہ جاری رکھنے کے لیے فرینچ فائنینشل کمیشن کی طرف سے $10,000 کی خطیر رقم بھی ادا کی گئی تاکہ وہ افریقہ جا کر اپنے لیے ایپس کا انتظام کر سکے۔ لیکن جب ان کے اس کنٹروورشل ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سب کو پتہ چلا تو فرینچ گورنر کی اجازت نہ ملنے پر وہ اپنے ایپس کے ساتھ وہاں سے ابخیزیا منتقل ہو گیا۔ اس سب کے باوجود ان کے دل میں ابھی تک اس تجربے کا جنون موجود تھا۔ فرینڈز، انہوں نے سوویت خواتین سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ حیرت انگیز طور پر 5 خواتین نے ان کو اس تجربے کی اجازت دے دی، لیکن ایک ایک کر کے تمام میل چمپینزیز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری صورت میں ان کے اپنے سپرمز بھی بننا ختم ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید ایپس منگواتے، ان کو 1930 میں گرفتار کر لیا گیا اور افریقن اور یورپین سائنٹسٹ کا ٹرسٹ خراب کرنے، لوگوں کے ایموشنز ہرٹ کرنے اور اینٹی ہیومن تجربات کرنے پر جلاوطن کر دیا گیا، جس کے بعد 1932 میں ان کی موت واقع ہو گئی اور سوویت سائنٹسٹ کی ہیومن چمپینزی ہائبرڈ تیار کرنے کی خواہش ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں. ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.